السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے گریٹ ہال آف پیپل آمد۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش۔ گریٹ ہال آف پیپل پہنچنے پر چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ پاک افغان سرحد پر نقل و حرکت ویزے کے تحت ہونا چاہیے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قوانین انسانی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کر لیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ کا پہلا بڑا اپ سیٹ، پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں سپر اوور میں شکست۔ ٹورنامنٹ ابھی باقی ہے۔ بابر اعظم کا امریکہ سے ہارنے کے بعد رد عمل۔ بابر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمیں باؤلنگ میں بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ IMF سے $8 ارب قرض کی درخواست، سخت شرائط کا امکان۔ IMF تمام شرائط کی تکمیل سے مشروط $6 بلین کا معاہدہ کرنے پر آمادہ۔ IMF نے اب تک $6 ارب دینے کا عندیہ دیا ہے۔ پنجاب میں طوفانی بارش سے تباہی، 8 افراد جاں بحق، 40 سے زائد زخمی۔ لاہور میں گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ بارش۔ کراچی میں مطلع صاف اور تیز دھوپ کا راج، پارہ بڑھنے کا امکان۔ کینیڈین مسلم گروپ ارکان پارلیمنٹ کے دوہرے معیار سے نالاں، اسلامو فوبیا کے خلاف سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ۔ مسلم گروپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر تنقید کو سام دشمنی کا رنگ نہ دیا جائے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی مقبولیت کم ہونے لگی۔ کینیڈین ٹروڈو کے بجائے کسی اور کو لبرلز کا فقائد دیکھنے کے خواہش مند۔ سروے کے مطابق 17% نے ٹروڈو کی مسلسل قیادت کی حمایت کی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جمعے کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، ویکینڈ تک بارش جاری رہنے کا امکان۔ اتوار کو دن بھر بارش کا 30 سے 40% امکان ہے۔ امریکہ کا موسم گرم، نیشنل ویدر سروس نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ جنوب مغربی ریجن شدید گرمی کی لپیٹ میں، مختلف علاقوں کے لیے گرمی کا الرٹ جاری۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر ڈرون حملے اور جھڑپ، صہیونی فوجی ہلاک۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں بھارتی میزائل استعمال ہونے کا انکشاف۔ حملے میں استعمال میزائل پر میڈ ان انڈیا کا لیبل نکلا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین کے موقع پر گریٹ ہال آف پیپل پہنچے، جہاں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے دستے کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین کے موقع پر گریٹ ہال آف پیپل پہنچے، جہاں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے دستے کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ گریٹ ہال آف پیپل پہنچنے پر چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب لی چیانگ سے اپنے وفد کا تعارف کرایا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر افراد استقبالیہ تقریب میں موجود تھے۔ شہباز شریف آج مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ، جو کہ باہمی اعتماد اور مشترکہ اصولوں پر مبنی ہے، وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ اہم معاملات پر غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا اور خصوصی اقتصادی زونز پر خصوصی توجہ کے ساتھ تمام جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم لی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے بعد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم لی کیانگ نے شرکت کی۔ تقریب کے دونوں ممالک کے درمیان ٹیلی ویژن، فلم، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر، صنعت، توانائی، زراعت،
صحت، سماجی، اقتصادی ترقی اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم لی چیانگ نے وزیر اعظم کے اعزاز میں ایک ظہرانے کا اہتمام کیا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 4 سے 8 جون 2024 تک چین کے سرکاری دورے پر ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر نقل و حرکت ویزے کے تحت ہونا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر نقل و حرکت ویزے کے تحت ہونا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ افغانستان سے پاکستان آنے کے خواہش مند افراد کے پاس ویزا اور افغان پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ پاک افغان سرحد پر نقل و حرکت ویزے کے تحت ہونا چاہیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان کے قوانین انسانی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں۔ دیگر حکومتوں کے رد عمل پر یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے آئین پر عمل درآمد کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے سرکاری دورے پر ہیں۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے بعد مفاہمت کی 23 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ملاقاتوں میں چینی شہریوں کی پاکستان میں سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے شینزن میں بزنس کانفرنس میں بھی شرکت کی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان فلسطین میں اسرائیلی فورسز کی جوہریت کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ دہائی میں 7,000 سے زائد افراد کو شہید کیا گیا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار استنبول کا دورہ کریں گے اور غزہ کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ ترکیہ کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات بھی کریں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے امریکہ سے ہارنے کے بعد کہا ہے کہ ٹورنامنٹ ابھی باقی ہے، اگلے میچز میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے امریکہ سے ہارنے کے بعد کہا ہے کہ ٹورنامنٹ ابھی باقی ہے، اگلے میچز میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیلس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ پاور پلے میں اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے، ابتدا میں جلد وکٹیں گرنے کی وجہ سے بڑا اسکور نہیں بنا پائے۔ میری اور شاداب کی پارٹنرشپ لگی جس کے بعد 2 وکٹیں گر گئیں۔ بابر اعظم نے مزید کہا ہے کہ پہلے 6 اوورز میں ہماری باؤلنگ اچھی نہیں تھی، ہمیں باؤلنگ میں بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے۔ جیت کا تمام کریڈٹ امریکی ٹیم کو جاتا ہے، اگلے میچز میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ وکٹیں گرنے سے ہم نے مومنٹم پھر کھو دیا، ہمیں مڈل آرڈر کو بہتر کرنا پڑے گا۔ ابتدا کے 6 اوورز میں مشکل پیش آئی تھی مگر پھر ہم نے کم بیک کیا۔ اس پچ پر ہماری باؤلنگ کے مطابق اسکور مناسب تھا۔ واضح رہے کہ آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ کے 11ویں میچ میں امریکہ نے سپر اوور میں پاکستان کو 6 رن سے شکست دے دی۔ ڈیلس میں ہونے والے ٹی20 ورلڈ کپ کے 11ویں میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنائے۔ 160 رنز کے ہدف کے توقع میں امریکہ نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان سے 159 رنز بنائے، جس کے باعث دونوں ٹیموں کے درمیان میچ برابر ہو گیا۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے پیکج میں توسیع کر کے $8 بلین قرضہ دینے کی درخواست کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے پیکج میں توسیع کر کے $8 بلین قرضہ دینے کی درخواست کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان نئی توسیعی فنڈ سہولت کے تحت اپنے بقیہ زیادہ سے زیادہ کوٹے کو تقریباً مکمل طور پر حاصل کر لے گا۔ یہ رقم عالمی قرض دہندے کی جانب سے اب تک کی پیش کی گئی رقم سے تقریباً $2 بلین زائد ہے۔ ذرائع نے بتایا متعدد سابق اقدامات کو نافذ کرنے کے ساتھ نئے بیل آؤٹ پیکج کے سائز اور روایتی طور پر 3 دو طرفہ قرض دہندگان کی طرف سے کسی بھی نئے قرض سے متعلق امور پر بات چیت کا آپشن باقی رہے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام نے EFF کے تحت تقریباً $8 بلین مانگے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کو لچکدار اور پائیداری کی سہولت کے تحت کوئی بھی فائنینسنگ مل سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF تمام شرائط کی تکمیل سے مشروط $6 بلین کا معاہدہ کرنے پر آمادہ ہے۔ IMF میں پاکستان کا کوٹا 2.03 بلین اسپیشل ڈرائنگ رائٹس یا $2.7 بلین ہے۔ ایک ملک زیادہ سے زیادہ 435% کوٹا حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے تحت پاکستان $11.7 ارب حاصل کر سکتا ہے، تاہم پاکستان پہلے ہی IMF سے گزشتہ سودوں کے تحت $3.3 بلین حاصل کر چکا ہے اور اس کا باقی کوٹا تقریباً
$8.4 بلین ہے۔ وزارت خزانہ تقریباً پورا کوٹا حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن IMF نے اب تک $6 ارب دینے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستان کو زیادہ قرض دینے کی اجازت کے ساتھ سخت شرائط لاگو کیے جانے کا بھی امکان ہوگا۔ اس سے قبل IMF نے 10 مئی سے 23 مئی کے عملے کے دورے میں پاکستان کے لیے شرائط طے کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق نئے قرض پروگرام کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ GDP کے 1.6% یا $2 ٹریلین کے برابر اضافی ریونیو کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ پنجاب میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب کے کئی شہروں میں طوفانی بارشوں میں مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شدید طوفانی ہواؤں کے باعث کئی سائن بورڈز، دیواریں اور چھتیں گر گئیں، جس کے نتیجے میں لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ گجرانوالہ میں دیواریں اور چھتیں گرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ نارووال میں تیز آندھی اور طوفان کے باعث دیواریں، درخت اور بجلی کے کھمبے گرنے سے خواتین سمیت 30 افراد زخمی ہوئے، جبکہ ملتان میں چھت گرنے سے میاں بیوی اور 3 بچے زخمی ہوئے۔ ساہیوال، بہاول نگر، چیچا ودنی اور دیال پور میں بھی بادل جم کر برسے۔ لاہور میں گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ بارش ہوئی، جس سے درجہ حرارت میں کمی ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ملک کے بالائی اور وسیع علاقوں کو متاثر کرنے والی مغربی لہر کے اثرات کے تحت آئندہ 3 روز کے دوران پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کا سبب بنے گی۔ شہر قائد کراچی ایک بار پھر گرمی کی لپیٹ میں آ گیا۔ آج شہر میں مطلع صاف اور تیز دھوپ کا راج ہے، جس کے باعث پارہ بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور آج پارہ زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کی توقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔